محمد تقی نقوی صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اب میں انجمن غنچہ عباسیہ کے سرپرست عالی جناب امیر حیدر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ اس بیچ آج کی نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب سحر ارشی جونپوری صاحب ڈائز پر تشریف لا چکے ہیں۔ آج یہ سالانہ تقریب، یہ نورانی محفل، جس کو مولانا وسیع الحسن صاحب قبلہ خطاب کرنے والے ہیں، ان کے گاڑی بیچ میں خراب ہو گئی تھی، شاید پہنچنے ہی والے ہیں۔ ان کی تقریر ظاہر ہے جس موضوع پہ ہوتی ہے دل کو چھو جاتی ہے، اور بہت ہی گہرائی سے مطالعہ بھی ان کا ہے۔ وہ ابھی تشریف لائیں گے آپ کے بیچ میں۔ میں انجمن غنچہ عباسیہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 13 سال سے انہوں نے جیسا بتایا سن 2002 سے اس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور جب سے آج تک یہ جلسہ چلا آ رہا ہے، یہ نورانی محفل ہو رہی ہے اسی طرح سے۔ جس میں جذبہ صحیح ہوتا ہے اس میں مضبوطی ہوتی ہے، ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ جلسے محفلیں ہوئیں سال 2 سال اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن 13 سال تک کسی محفل کا انعقاد کرنا، اسی جذبے سے کرنا، جذبے میں کوئی کمی نہ آنا، میں سمجھتا ہوں یہ جن کے نام نامی سے محفل موسوم کی گئی ہے انہی کی برکت اور انہی کی سرپرستی کا نتیجہ ہے، جو آج 13 سال کے بعد بھی یہ محفل میں اتنے حضرات تشریف فرما ہے۔ یہ لوگ 2-3 مہینے تک نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ برسات دیکھتے ہیں، کوئی موسم میں ہو یہ لوگ گاؤں گاؤں قریے قریے جاتے ہیں، لوگوں سے درخواست کرتے ہیں اور آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ حضرات، ہم انجمن کو مبارکباد دیتے ہیں اس لیے کہ انجمن کچھ کنسٹرکٹیو کام بھی کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایسے بچے جو قوم کے ہونہار بچے جو نمایاں حیثیت بارہ بنکی میں لاتے ہیں، ان کو انعامات سے یہاں پر نوازا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمارے ڈاکٹر حماد صاحب تشریف فرما ہیں جن کو آپ سب جانتے ہیں۔ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور انتہائی مومن بھی ہیں اور انتہائی انکسار بھی ان میں ہے، اور بہت اچھے، جتنے بڑی جگہ پہ یہ رہے اتنے ہی اچھے دل کے بھی ہیں۔ اور سب سے پہلا انعام میرے خیال سے یہاں پر آپ کے صاحبزادے جو حیدرآباد میں ڈی ایم تھے اور اس وقت وہ ڈائریکٹر ہیں، دلی میں ہیں، تو سب سے پہلا ایوارڈ ان کو ملا تھا، اور آج کتنے ہی بچوں کو یہاں ایوارڈ مل چکا ہے، اور اس سال بھی کچھ ایوارڈ ملنے جا رہے ہیں جو ابھی کشش سندیلوی صاحب نے اس کا اناؤنس کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں سب کام کرتے ہیں انجمن کے لوگ، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنا کو نمایاں نہ کریں، بلکہ وہ سمجھتے ہیں خدمت کا انجام دے رہے ہیں۔ وہ ثواب دینے والا تو کوئی اور ہے جس کے نام سے محفل ہے۔ ان میں جو میں سب کے نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن چند نام ہیں جو بہت محنت سے کام کرتے ہیں۔ اس میں شاہد حسین صاحب جو اس انجمن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ عام طور سے کوشش کرتا ہے کہ منچ کے ارد گرد رہے، اور وہ منچ سے بہت دور رہتے ہیں۔ شاید آپ لوگ اس محفل میں ان کو منچ پہ قریب بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ صرف ان کو ایک خدمت کرنے کا ایک جذبہ ہے اور لگن ہے۔ اس کے بعد کشش سندیلوی صاحب کا نام آتا ہے جو اس کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، روح رواں ہیں، اور یوں کہنا چاہیے جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی اگر کہیں کمزور ہو جائے تو بدن پورا کمزور ہو جاتا ہے، چاہے ہر طرح سے آپ کا وہی ہو۔ تو ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں کشش سندیلوی صاحب۔ ظفر امام عابدی صاحب ہیں، یہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ رضا حیدر صاحب ہیں، جعفر امام صاحب ہیں، صادق حسین صاحب ہیں، اور قمر امام عابدی صاحب ہیں۔ دوستو، یہ محفل 13 سال سے چلی آ رہی ہے، اور خدا کرے
یہ عرصے تک اسی طرح چلتی رہے، اور میری امید بھی ہے کہ یہ اس ایسے نامی جو آپ نے محسوب کر دیا ہے، یہ انشاءاللہ دن بدن ترقی کرتی رہے گی، اور آگے یہ محفل اور زور و شور سے محفل منعقد ہوتی رہے گی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ابھی وسیع حسن صاحب قبلہ آ رہے ہیں، ان کی خدمات بارہ بنکی میں میرے خیال سے جتنے مولوی حضرات، مولانا حضرات یہاں تشریف لائے، اور میرے خیال سے کوئی بچا نہیں ہو جو بارہ بنکی جیسے ضلع میں آیا نہ ہو، اتنا نباد اور اتنا لوگوں کی عزت کرنے والا ضلع ہے۔ لیکن شاید وسیع حسن صاحب کو عرصے سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں مجالس کا انعقاد کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کئی مجالس ہوتی ہیں، اس سے ویسے ہوتا یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے ولادت پہ میلاد ہو جاتا تھا ایک، اور شہادت پہ مجلس ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک سلسلہ شروع کرا دیا۔ اس کے لیے وہ قابل تحسین ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جناب فاطمہ زہرا کا جو کردار رہا ہے انسانیت کے لیے، اور خصوصاً مستورات کے لیے، ایسے جاہز دور میں عرب میں انہوں نے جو دنیا کو پیغام دیا، اس سے بڑا دیکھیں تشریف لے آئے، آئیے مولانا تشریف لائے، ایک سلوات سے استقبال کیجئے۔ دیکھیں محفل میں جان آ گئی ان کی آنے کی وجہ سے، تشریف لائیے، آئیے۔ دیکھیں مولانا تشریف لے آئے ہیں۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ کے بیچ میں نے مولانا کو دیکھ کے نہیں کہا تھا، آپ کو دیکھ کے نہیں کہا تھا مولانا، میں پہلے ہی سے کہہ رہا تھا، اتنا آپ کا معتقد ہو گیا ہوں۔ مولانا تو میں نے کہا یہاں پہ ہمارے کتنے عالم دین بارہ بنکی میں آئے، لیکن شاید جو مقبولیت ہمارے مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کو اس بارہ بنکی سے ملی ہے، اور ان کو محبت ملی ہے، شاید وہ بھی بارہ بنکی والوں سے محبت کرنے لگے ہوں گے، کیوں وسیع حسن صاحب آپ بھی کرنے لگے ہوں گے محبت بارہ بنکی والوں سے، تو دونوں ہاتھ سے تاڑی بجتی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا، جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے نام سے انہوں نے مجالس کا انعقاد کرایا، جو میں سمجھتا ہوں فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، جس اللہ اسلام کی انہوں نے خدمت کیا ہے، جتنی انسانیت کی خدمت کیا ہے، جتنی مستورات کے لیے انہوں نے راستہ دکھایا ہے، جتنی کم عمری میں جتنی مصائب دینے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے لیے جو مجالس کا انعقاد کیا گیا، میں سمجھتا ہوں بارہ بنکی والوں کی طرف سے وسیع حسن صاحب قبلہ کے رہنمائی میں ان کو جو تعزیت پیش کی جاتی ہے، وہ وسیع حسن صاحب قبلہ اس کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ یہاں بہت سے ایوارڈ دیے گئے، مولانا سے تھوڑی سی ایک مرتبہ مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں ان کا بھائی ہوں، اور شاید وہ بہت بڑی آدمی ہے، بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں، بڑے عالم دین ہیں، میں بہت ایک ادنا خادم ہوں قوم کا، تو میں نے یہ اپنی انجمن میں ایک پرستاؤ جس کو ہندی میں کہتے ہیں، ایک تجویز رکھی کہ بارہ بنکی والے ہمیشہ حقدار کو حق دینا جانتے ہیں، احسان فراموش نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا کہ جناب وسیع حسن صاحب قبلہ کو بارہ بنکی کی انجمن گنچہ عباسیہ کی طرف سے ایک ایوارڈ ان کی خدمات کے سلسلے میں پیش کیا جائے گا۔ ابھی یہ تجویز منظور ہوئی، اور اتفاق سے شاید ایوارڈ لائے ہیں آپ، کہ ہماری بات خالی تو نہیں جائے گی، ایوارڈ آیا ہے۔ حضرات ایوارڈ دے دیا جائے اس کے بعد، اچھا تو حضرات ایک شعر ہے، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ وقتی طور پہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہوں، دنیا کی کوئی بھی جنگ جب سے دنیا بنی ہے، ہر جنگ میں دونوں طرف سے چاہے کم لوگ ہوں چاہے زیادہ لوگ ہیں، ہر طرح سے مقابلے کی تیاری ہوئی ہے، لیکن وار کربلا جس میں
عجیب تیاری تھی. لوگوں کو چھوڑتے جا رہے تھے, گھر بھیج رہے تھے, کسی کو بلا رہے تھے, اور بلا کس کو رہے تھے؟ جوان کو نہیں بلا رہے تھے, ضعیف کو بلا رہے تھے. یعنی کربلا کو تاریخی واقعہ بنانا تھا, دنیا کے عجیب جنگ بنانا تھی, یہ حق کی جنگ بنانا تھی. اس لیے اس میں لوگ اکٹھا کیے جا رہے تھے اور اکٹھا ہوئے کربلا میں. کربلا میں اکٹھا ہونے کے بعد وہاں پہ سب سے بڑا, آپ نے کبھی جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں محفل ہے, ایک بات بتائیے, دو باتیں حضرت عباس کے سلسلے میں کہوں گا, اس لیے کہ آپ کے مشہور ہے کہ ام البنین ان کی والدہ محترمہ تھی, لیکن انہوں نے اپنے کو آنے کے بعد, اس در پہ آنے کے بعد اپنے کو کنیز کہا, خادمہ کہا, کبھی مالکن نہیں بنی. کون؟ حضرت علی کی زوجہ تھی. یہ بتائیے کبھی آج ایک گھر میں دو مستورات ہوتی ہیں تو کتنی چپکلش بچتی ہے, لیکن انہوں نے آئے اور آ کے کنیز کہا اپنے کو, اور اس کے بعد اس کو نبھایا کس نے؟ ان کے بیٹے حضرت عباس علمبردار نے. انہوں نے ہمیشہ اپنے کو غلام کہا, جبکہ سوتیلے بھائی تھے, اور سوتیلا نام تو نگیٹو آتا ہے, لیکن یہاں سوائے پازیٹو کے کچھ نہیں تھا. حضرت عباس نے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا, اگر قدم اٹھ گیا ہے شجاع کا اور حضرت امام حسین کا اشارہ ہو گیا ہے تو قدم پیچھے رکھ لیا. یہ تھے حضرت عباس. اس لیے حضرت عباس کے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کربلا کو چونکہ تاریخی واقعہ بنانا تھا, دنیا کے لوگوں کو ایک طرح سبق دینا تھا, اس لیے انہوں نے, حضرت عباس نے یہ دکھا دیا کہ جہاں پر نامعلوم کتنے سگے رشتے قربان ہو جائیں وہ سوتیلے بھائی تھے حضرت عباس. یہ کربلا میں دکھایا حضرت عباس نے. جناب حضرت عباس کی آپ ادا نہیں کر سکتے, انہوں نے قوم کی خدمت کیا ہے, آج ہم تک جو پہنچا ہے. اور جناب علم کس کے ہاتھ پہ دیا, کس سے آئی؟ یہ وراثت کس سے آئی؟ یہ تو غلام کی وراثت ماں کی طرف سے آئی جو کنیز کہتی تھی, اور علم کی وراثت باپ کی طرف سے آئی. باپ کو علم دیا گیا, اس کو علم دینا چاہتا ہوں جو قرار غیر فرار ہو, علم دیا گیا. لیکن اس کے بعد کس کے ہاتھ پہ آیا؟ حضرت عباس کے علمدار کے ہاتھ پہ آیا, اور وہ علم جو سرنگو نہیں ہوا. آج دیکھتے ہیں علم کیا ہوتا ہے. علم ایک جھنڈا ہوتا ہے جو کسی قوم کا ہوتا ہے, کسی ملک کا ہوتا ہے, وہی تو ہوتا ہے. لیکن آپ بڑی بڑی حکومتیں رہیں, 400-500 سال تک رہیں, ان کا جھنڈا بلند ہوتا رہا, لیکن ادھر حکومت گئی دوسری آئی, وہ جھنڈا دکھائی نہیں پڑتا. لیکن یہ دنیاوی جھنڈے جو ہوتے ہیں وہ حدود کے اندر رہتے ہیں. کیا ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہندوستان کا جھنڈا آپ امریکہ میں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا امریکہ جھنڈا ہندوستان میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک یہ جھنڈا حضرت عباس نے جو اٹھایا وہ دنیا کے ہر کونے میں اٹھا, جو قید و بند سے آزاد, جو مملکت سے آزاد, جو قریے سے آزاد, جو ملکوں سے آزاد, دنیا میں جہاں بھی وفاداری ہے, جہاں بھی شجاعت ہے, جہاں حق کی لڑائی ہے, وہاں حضرت عباس کا علم اٹھ رہا ہے. نہ عورت کے قید, نہ مرد کے قید, نہ قریے کے قید, نہ غریب کے قید, نہ امیر کے قید. حضرت عباس نے ان کو علم دے ان کے ہاتھ پہ دیا تھا. آج بھی وہ علم اٹھ رہا ہے, اور آج 2 سال کا بچہ اور 1.5 سال کا بچہ میں نے دیکھا ہے. کچھ دن تو دیکھتے ہیں لوگوں کو جھنڈے اٹھا کے زندہ باد کے لگاتے ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں. لیکن آج 2 سال کا 1.5 سال کا بچہ ایک لکڑی اٹھا کے ایک باندھ دیتا ہے کپڑا, یا عباس یا سکینہ یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے. یہ بتائیے کہیں ہے؟ یہ دیر پا ہے. یہ لڑائی تھی دنیا کی, یہ عظیم لڑائی تھی. اور یہ کہنا چاہتا ہوں, جو دنیا میں لڑائی لڑی گئی ہیں, یا جیتی ہیں یا ہاری ہیں, کسی پہ اسلحہ کم ہو گئے, کسی پہ رسد کم ہو گیا, کسی پہ کوئی وجہ ہوئی, لیکن یہ رنگو تھی جو بظاہر ہار گئی, سب شہید کر دیے گئے, لیکن بباطن جیت گئے. آج بتائیے اس جنگ کی جیت کا مقصد کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے, اس مقصد کے لیے لڑی گئی تھی. آج امام حسین کا نام لیتے ہوئے ہم بھی فخر محسوس کرتے, اور میں یوں کہنا چاہوں گا, امام حسین تو کیا حضرت عباس کا نام لینے کے لیے آج دنیا کے ہر کونے میں آدمی فخر محسوس کرتا ہے. لیکن بتائیے یزید کا نام لیجئے, میں کسی کو یزید کہہ کے دیکھو, جو ہمارا غلام ہو یزید کہہ کے دیکھوں, بفر کے کھڑا ہو جائے گا. آج ذلت و غار میں ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسی جنگ جو بباطن ہار گئی تھی,
जो बातिन हार गई थी वो बवातिन जीत गई, वो जंग हमेशा के लिए इसलिए जीत गई, ये दायमी जंग थी दोस्तों। और ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों, आज ये जो आपका जो हो रहा है मिलाद, तो मैं एक शेर और याद आ गया, यजीदियत कहीं सर को छिपाए बैठी है, यजीदियत कहीं सर को छिपाए बैठी है, जो बादशाह था अपने वक्त का, खुदा खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है, खुदा का खौफ नहीं उसको डर हुसैन का है, खुदा का खौफ होता है साला करता ही ना। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ माफ कीजिएगा, लेकिन सही लफ्ज़ था, उसके लिए सही लफ्ज़ निकल गया। तो हजरात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये ऐसी नूरानी महफिल है, खुदा आपको और हिम्मत दे और महफिल और नूरानी महफिल और तरक्की करे और बढ़े, और जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला हिम्मत दे। और एक बात कह के अलग होना चाहूँगा कि हज़रात कि मैंने पहले कहा था हज़रत अब्बास के सिलसिले में कि ऐसे कहते जो सौतेले भाई थे, लेकिन हज़ारों से सगे रिश्ते कुर्बान हैं सौतेले भाई के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि आज वो अगर अपना लें, ये घर में जो अफरा तफरी ख़त्म हो जाए, आज अगर अपना लें तो आपस में बहसले में अफरा तफरी ख़त्म हो जाए। ये अगर इसको आज अपना लें, इनके इल्म को अपना लें, इनके उसूलों को अपना लें, इनकी तालीम को अपना लें, हमारी दुनिया भी बन जाए, हमारी ज़िंदगी बन जाए, हमारा दीन भी बन जाए। खुदा करे आप लोग सलामत रहे और ये महफिल इसी तरह होने रहे, और वसी हसन साहब क़िबला को अल्लाह करे और कलम और ज़्यादा इतना जोर आ जाए आपके कलम में, इतनी तकरीर आ जाए और इतने सेहतमंद रहें कि और कौम को आप बख्शते रहें और नवाजते रहें। शुक्रिया।